حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ انہوں نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے سنا کہ اے خدا مجھے بے محنت روزی عطا فرما۔ وہ یہ شکایت بھی کر رہا تھا کہ تو نے مجھے کاہل، بیمار اور ناکارہ پیدا کیا ہے، لہٰذا مجھے بے محنت، بے مشقت غیب سے روزی دے کہ میں سوائے تجھ سے مانگنے کے اور کوئی کوشش نہ کر پاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کے صاحب کمال پیغمبر تھے۔ اس قدر شان رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی مشقت اور محنت پر رکھی تھی۔ جب تک آپ زرع تیار کرنے کی تکلیف نہیں اٹھاتے تھے، آپ کو روزی میسر نہیں آتی تھی۔ ایک معمولی نکما آدمی حماقت سے یہ چاہے کہ بغیر محنت و تجارت روپے سے دامن بھر لے، ایسا خزانہ تو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ بھلا آسمان پہ بے سیڑھی بھی کوئی چڑھا ہے؟ کوئی اسے مذاق سے کہتا کہ ہمیں خوشخبری مل چکی ہے، جا اور اپنا خزانہ لے لے۔ کوئی کہتا حضرت اگر خزانہ ہاتھ لگے تو کچھ ہمیں بھی دینا۔ لیکن وہ دھن کا اتنا پکا تھا کہ لوگوں کے طعن اور مذاق اڑانے سے اپنی دعا اور گڑ گڑانے کو کم نہ کرتا تھا۔ جب اس نے دعاؤں کا تار باندھ دیا تو آخر اس نے جو سب کی سنتا ہے اور سب کی مرادیں بل لاتا ہے، اس کی دعا سنی، چاہے دعا ناگوار ہو یا چاہے جلد بازی والی ہو، لیکن آخرکار مانگنے والا ضرور پاتا ہے۔ ایک دن صبح سویرے بہت ہی آہوزاری سے وہ شخص اپنی وہی دعا رٹ رہا تھا کہ یکایک ایک گائے نے سینگ مار کر دروازہ توڑ ڈالا اور گھر میں گھس آئی۔ گائے بلا جھجک اس کے گھر میں آ پہنچی اور اس نے اٹھ کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اس کے بعد بلا تعامل اسے ذبح کر کے فوراً قصاب کے پاس لے گیا تاکہ اس کی کھال چھیل کر صاف کر دی جائے۔ گائے کے مالک نے بھی دیکھ لیا اور چلایا کہ ہائے، میری گائے تو بدک کر نکل گئی تھی، بتا تو نے اسے کیوں مار ڈالا؟ ارے بھولے بدماش، چل عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں خدا سے بے محنت روزی طلب کیا کرتا تھا اور کس کس عاجزی سے دعا کرتا تھا۔ برسوں سے میرا کام دعا مانگنا تھا، یہاں تک کہ خدا نے میرے پاس گائے بھیج دی۔ جب میں نے گائے دیکھی تو جھٹ کھڑا ہو گیا۔ چونکہ وہ میرا رزق تھا، میری مدتوں کی دعا قبول ہوئی اور مجھے روزی بے محنت ملی، اس لیے میں نے اس کو ذبح کر ڈالا۔ گائے کا مالک مارے غصے کے لال پیلا ہو گیا، اس کا گریباں پکڑا اور منہ پر چند گھونسے لگائے اور اس کو حضرت داؤد نبی کے پاس پکڑ کے لے آیا کہ اے ظالم، چل تجھے اپنے کیے کی سزا دلواؤں۔ ارے دغاباز، یہ دعا کیا بکتا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں اور اس میں مدتوں اپنا خون آپ پیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ مالک نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے مسلمانوں، یہاں آؤ اور اس کی بکواس تو سنو۔ یہ دعا مانگ کر میرا مال ہڑپ کرنے کا حق جتاتا ہے۔ اگر عالم میں یہی قانون ہوتا تو خالی دعا کرنے والے دولت دنیا کے مالک نہ ہو جاتے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو سارے اندھے فقیر دولت مند امیر بن جاتے۔ وہ تو رات دن یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا الہی تو ہم کو دے۔ اندھوں کی محنت و مشقت سوائے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے اور کیا ہے؟ بھلا بھیک میں سوائے پانی اور روٹی کے انہیں کچھ ملتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسلمان ٹھیک بات کہتا ہے اور یہ دعا فروش ظالم ہے۔ ایسے دعاؤں سے کوئی دولت مند کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا فعل شریعت کی حدود میں کیوں کر آ سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی چیز کا مالک اسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ یا خریدے یا بھیک سے حاصل کرے یا وصیت میں پائے یا کوئی خوشی سے دے دے۔ بس یا تو گائے واپس کر دو یا قید خانے کی سیر کرو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ اے رحیم و کریم، میں نے مدتوں اسی آرزو میں دعائیں کی ہیں اور سوائے تیرے ان سے کوئی واقف نہیں۔ تو نے ہی میرے دل میں دعا ڈالی، سینکڑوں امیدوں کے چراغ روشن کیے۔ میں نے وہ دعائیں خالی خولی نہیں کی تھیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کتنے ہی خواب دیکھے تھے۔ اس شخص نے مجھے اندھا کہا ہے، اے خدا یہ اس کا خیال ابلیسانہ ہے۔ بھلا میں نے اندھے پن سے دعا کب کی ہے؟ میں نے تو سوائے خدا کے کسی سے بھیک نہیں مانگی۔
اندھا تو اپنی نادانی کی بنا پر مخلوق سے سوال کرتا ہے، مگر میں نے تجھ سے سوال کیا ہے کہ تجھ پر ہر دشواری آسان ہے۔ مخلوق میرے دکھ نہیں پہچانتی اور میری بات کو بیہودہ جانتی ہے، وہ بھی سچ کہتی ہے، کیونکہ سوائے تیرے بھیدوں کے جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا دوسرا کون ہے جو غیب دان ہو؟ مدعی نے کہا کہ ابے میری طرف دیکھ اور سچ سچ کہہ، یہ آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ یہ کیا ڈھونگ بنایا ہے؟ دھوکے سے اپنی خدا رسی جتا رہا ہے؟ جب تیرا دل ہی مردہ ہے تو کس منہ سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے؟ غرض یہ کہ سارے شہر میں ہلچل مچ گئی اور اس دعا کرنے والے نے زمین پر سجدے میں سر رکھ دیا کہ اے خدا، بندے کو بدنام نہ کر، اگر میں برا بھی ہوں تو میری برائی کو فاش نہ کر۔ تو جانتا ہے کہ طویل طویل راتوں میں کس کس عجز و انکساری کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں۔ اگر میری عبادت کی قدر مخلوق کو نہیں تو نہ صحیح، مگر تجھ پر تو روشن ہے۔ اے خدا، یہ لوگ مجھ سے گائے طلب کرتے ہیں، تو نے گائے کیوں بھیجی؟ اس میں میری کوئی خطا نہیں تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام باہر تشریف لائے اور غل غبارہ سنا تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مدعی نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ اے نبی اللہ، میری گائے اس کے گھر میں گھس گئی، اس نے میری گائے کو ذبح کر لیا، اور اب آپ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت ابو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص بتا، تو نے اس کی گائے کیوں ذبح کر ڈالی؟ فضول باتیں نہ کر، معقول بات کر تاکہ اس دعوے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اس نے عرض کی کہ اے داؤد علیہ السلام، میں 7 سال سے دن رات یہی دعا مانگتا تھا کہ اے کریم و رحیم، مجھے روزی حلال بے محنت عطا فرما۔ شہر کی ساری خلقت، کیا مرد تو کیا عورت، سب واقف ہیں اور بچے تک اس بات کی ہنسی کیا کرتے تھے۔ آپ کسی سے اس کی تصدیق فرما لیں کہ یہ پھٹے کپڑوں والا فقیر سچ کہتا ہے یا نہیں۔ اتنی مدت کی دعاؤں کے بعد ایک دن گائے میرے گھر میں آ گئی، میری آنکھوں میں اندھیری آ گئی، اس لیے نہیں کہ رزق مل گیا، بلکہ اس خوشی میں کہ میری اتنے برسوں کی دعا قبول ہوئی۔ میں نے گائے کو ذبح کر دیا کہ خدا کے شکر میں فقیروں میں تقسیم کر دوں، جس نے میرے دل کی مراد پوری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ، اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو بیان کر۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی معقول دلیل کے بغیر ایسا فیصلہ کر دوں کہ شریعت میں باطل قانون چل پڑے؟ تجھے وہ گائے کسی نے بخشی یا تو نے خریدی کہ اس کا مالک بن گیا؟ پس ٹال مٹول نہ کر، اس مسلمان کو قیمت ادا کر، اور اگر پاس نہیں ہے تو قرض لے کر دے دے۔ اس نے کہا اے بادشاہ، تم بھی یہی کہتے ہو جو بے درد لوگ کہتے ہیں؟ پھر اس نے سچے دل سے آہ کی اور کہا اے میرے سوزے دل کے جاننے والے، تو ہی داؤد علیہ السلام کے دل میں اس کی روشنی ڈال۔ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے گائے والے، آج کے دن مہلت دے اور مقدمہ ملتوی کر، تاکہ میں خلوت میں جا کر نماز پڑھوں اور یہ احوال اس راز جاننے والے سے دریافت کروں۔ میرا خلوت میں نماز کے لیے جانا تعلیم خلق کا راستہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام چپ چاپ تنہائی میں چلے گئے۔ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور محراب میں جا کر دعا میں مصروف ہوئے۔ جتنا بتانا تھا خدا نے بتا دیا، اور داؤد علیہ السلام اس مقدمے کے طریق سزا سے واقف ہو گئے۔ دوسرے دن مدعی اور مدعا علیہ داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر مقدمہ شروع ہوا اور مدعی نے سخت گالی گلوچ شروع کی کہ پیغمبر برحق کے عہد میں ایسا ظلم سری ہو رہا ہے کہ گائے کو مار کر کھا گیا اور جواب دہی کے موقع پر اپنی خدا رسی کا فریب دیتا ہے۔ اے خدا کے رسول، کیا یہ جائز ہے کہ گائے جو میری تھی وہ خدا نے اسے دے دی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ خاموش ہو جا اور اس کا پیچھا چھوڑ اور اس مسلمان کو گائے معاف کر دے۔ اے جوان، جبکہ خدا نے تیرے گناہ کو پوشیدہ کیا ہے تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور صبر کر لے۔ اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا حکم ہے، کیا انصاف ہے کہ مجھ غریب کے لیے ایک نیا ہی قانون بن گیا ہے۔ اے داؤد،
تمہارے عدل و انصاف سے تو زمین و آسمان معطر ہیں، لیکن جو ستم مجھ پر ہوا ہے ایسے اندھے کتوں پر بھی نہ ہوا ہوگا۔ اس زیادتی سے پتھر اور پہاڑ شک ہو جائیں گے۔ اس طرح کی شکایتیں وہ اعلانیہ کرتا رہا اور ظلم پکارتا رہا۔ اے نبی اللہ، دیکھو مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو اور خلاف انصاف حکم نہ دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سب کچھ سن لیا تو حکم کیا کہ ارے بدماش، اپنا سارا مال اس کے حوالے کر، ورنہ تیرا معاملہ سخت ہو جائے گا اور تیرا ستم اس پر بھی آشکار ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سر پر خاک اڑائی، کپڑے پھاڑ لیے اور کہا کہ آپ نے تو ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب طلب فرمایا اور کہا کہ اے سیاہ بخت، چونکہ تیری تقدیر درست نہیں، اس لیے تیرے ظلم کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔ دیکھ، اس واویلے سے باز آ، کہیں یہ واویلا تیری ہلاکت کا پیغام نہ بن جائے۔ اپنے بچے اور بیوی اس کے لونڈی غلام بنا دے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پتھر پکڑ کے اپنے سینے کو کوٹنے لگا اور اپنے جہل سے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ مخلوق بھی یہ حال دیکھ کر ترس کھانے لگی، کیونکہ ان کے احکام کی اصلی وجہ سے ناواقف تھی۔ سب طرفدار حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے شفیق نبی اللہ، آپ کی ذات سے ایسا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بے گناہ پر بے وجہ غصہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ دوستو، اب وہ وقت آن پہنچا کہ اس کا چھپا ہوا بید ظاہر ہو۔ سب مل کر ہمارے ساتھ فلاں جنگل میں دریا کے کنارے چلو۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا گھنا درخت ہے، اس کی ڈالیوں سے ڈالیاں ملی ہوئی ہیں، وہ بہت تناور درخت ہے، مجھے اس کی جڑ سے خون کی بو آتی ہے۔ اس تناور درخت کے نیچے ایک آدمی کا خون کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس بدبخت نے اپنے مالک کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہ گائے والا دراصل مقتول کا غلام ہے، اس نے اپنے مالک کو قتل کر کے سارا مال لے لیا ہے۔ یہ جوان اسی مقتول کا فرزند ہے، یہ اس وقت بالکل ناسمجھ بچہ تھا، اس لیے بے خبر ہے۔ اب تک تو خدا کے حکم نے اس کے ظلم کو پوشیدہ رکھا تھا، لیکن آخر میں اس بے اہمیت کی ناشکری اس حد تک پہنچی کہ اپنے مالک کے بچوں کو دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ ان بے کسوں کو کبھی ایک لقمہ کھانا نہ دیا اور حقوق قدیم کو بالکل بھول گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک ادنا گائے کے لیے اپنے مالک کے بچے کو زمین پر بچھاڑ ڈالتا ہے۔ اس نے اپنے گناہ کا پردہ خود ہی فاش کیا ہے، ورنہ شاید خدا اس کے جرم کو چھپا لیتا۔ اس ظلم کے زمانے میں کافر اور فاسق لوگ اپنا پردہ خود ہی چاک کیا کرتے ہیں۔ ظلم روح کی گہرائیوں میں چھپا رہتا ہے اور ظالم اس کو لوگوں میں فاش کرتا ہے۔ جب سب لوگ جنگل میں اس درخت تک پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ مدعی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ پھر اس سے فرمایا کہ اے کتے، پہلے تو نے دادا کو قتل کیا، اس کی سزا میں تو مقتول کا غلام بنایا گیا، اس کے بعد اپنے مالک کو قتل کر کے تو نے سب مال پر قبضہ کر لیا۔ تیری بیوی اس مقتول کی لونڈی تھی، اس نے بھی اپنے مالک پر جفائیں کی ہیں، لہٰذا اب جو لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوں وہ سب اسی مدعا علیہ کی ملکیت ہیں، اور تو بھی اس کا غلام ہے۔ جو کچھ تو نے کمایا سب اسی کا ہے، چونکہ تو نے مطابق شرع فیصلہ چاہا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ ہے کہ جا اور اس کی تعمیل کر۔ تو نے اپنے مالک کو اسی جگہ بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور اسی جگہ تیرے مالک نے کیسی کیسی منت سماجت کی۔ اسی جگہ تو نے اپنی چھری پردہ فاش ہونے کے خوف سے زمین میں دفن کر دی تھی۔ اے لوگو، زمین کھودو، دیکھو مالک کا سر چھری کے ساتھ دفن ملے گا، اور اسی چھری پر اس کتے کا نام بھی کندہ ملے گا۔ جب زمین کھودی گئی تو دیکھا کہ واقعی مقتول کا سر اور وہ چھری زمین میں دفن تھے۔ خلقت میں شور پیدا ہو گیا، سب نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بدزنی کی معافی مانگی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے فریادی آ اور اپنی فریاد کا نتیجہ دیکھ۔ پھر اس چھری سے قاتل کو قصاص فرمایا۔ جب خود مدعی کے دعوے سے اصل بھید معلوم ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ دو ٹوک ثابت ہوا تو ساری خلقت حاضر ہوئی
اور سب نے مل کر بڑی عاجزی سے عرض کی کہ ہم فطری اندھے تھے، اس لیے آپ نے جو فرمایا اس کا ہم نے اعتبار نہیں کیا، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ ایک ظالم مارا گیا اور ایک جہان زندہ ہو گیا، ہر شخص کا خدا پر اثر نو ایمان تازہ ہو گیا۔ مولانا روم پڑھنے والے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تو بھی اپنے نفس کو قتل کر اور ایک جہان زندہ کر۔ گائے کا مدعی تیرا ہی نفس ہے جس کو تو نے بڑا آدمی بنا لیا ہے، اور وہ گائے کو ذبح کرنے والا تیری ہی عقل ہے۔ تن کی گائے کو ذبح کرنے والے سے مخالفت نہ کر، عقل مقید ہے، اور خدا سے ہمیشہ بے رنج و محنت روزی حلال طلب کر۔ تو جانتا ہے کہ روزی بے محنت کیا ہوتی ہے، وہ روح کی غذا اور رزق پاک ہے، لیکن وہ گائے کی قربانی پر موقوف ہے۔ لہٰذا اے جستجو کرنے والے، تو گائے کے قتل کو ایک چھپا ہوا خزانہ سمجھ۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے حضور دعا کسی نہ کسی صورت قبول ہوتی ہی ہے، بس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ پیغمبر اللہ کے فضل سے چھپے ہوئے راز کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن وہ افشا کرنے کے لیے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔